الرحمن الرحیم اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء ناس من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسألوه انا نجد في انفسنا ما يتعاظم احدنا ان يتكلم به قال او قد وجدتموه قالوا نعم قال ذلك صریح الایمان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ چند صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ انا نجد فی انفسنا ما یتعاظم احدنا ان یتکلم به، کہ ہمارے دلوں میں بعض ایسے خیالات آتے ہیں کہ ان کو زبان پر لانا ہم بہت برا سمجھتے ہیں، زبان پہ نہیں لا جا سکتے، ایسے خیالات آتے ہیں. یہ صحابہ کا سوال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. ہمارا عقیدہ ہے کہ کائنات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جیسے کسی نبی کے ساتھ ایسے لوگ نہیں تھے. کائنات کا بہترین طبقہ جسے خیر القرون کہا گیا، آپ نے کہا خیر امتی ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمارے دلوں کے اندر ایسے خیالات، ایسے وسوسے آتے ہیں کہ ہم زبان پہ نہیں لا سکتے، ایسے برے برے خیالات آتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں پھر سوال کیا اب قد وجدتموہ، کیا واقعی تم ایسا پاتے ہو؟ پکی بات ہے ایسا ہی ہے یا رسول اللہ ایسا ہی ہے؟ قالوا نعم، جی یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا ذالک صریح الایمان، یہ تو صحیح ایمان کی علامت ہے، صریح ایمان کی علامت ہے. صحابہ کا سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ خیالات اتنے برے آتے ہیں، خیالات اتنے گندے آتے ہیں، خیالات اتنے خبیث قسم کے آتے ہیں، زبان پہ نہیں لا سکتے. اور آپ نے کیا فرمایا ذالک صریح الایمان، یہ تو ایمان کی علامت ہے، واضح ایمان کی علامت ہے. معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ جو چیز انسان کے دل میں آ رہی ہے اس کو روکنے کی طاقت انسان کے اندر ہے ہی نہیں، انسان نہیں روک سکتا. جو خیال آ رہا ہو اسے روک نہیں سکتا، جس کی طاقت ہی نہیں ہو اس پہ پکڑ نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات کہ اختیار ہے کہ ان کو زبان پہ لا کر آدمی اس پہ ڈسکس کرے، آپس میں ایک دوسرے کو بھائی میرے دل میں یہ بات آئی ہے، زبان پہ لے آیا نا. اس بری بات کو زبان پہ نہ لانا، یہ کون سی چیز روکتی ہے؟ یہ ایمان روکتا ہے. دل میں خیالات کا آ جانا اس کی طاقت نہیں انسان کو روکنے کی، لیکن اس چیز کی طاقت ہے کہ ان خیالات کو کیا کرے، اپنی زبان سے ادا کرے، ایک دوسرے کے سامنے اس کو بیان کرے. برے خیالات کو اس کے اوپر ڈسکس کرنا شروع کر دے، اس کے اوپر کئی باتیں شروع کر دے. تو آپ نے فرمایا زبان پہ نہیں لاتے ہو، کون چیز روکتی ہے؟ وہ ایمان روکتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل و دماغ کو ایک ایسا بنایا ہے جیسے کہ ایک برتن ہوتا ہے، اس کے اندر بیک وقت ایک خیال آ سکتا ہے، دو نہیں آ سکتے. اس کے اندر صرف ایک خیال آ سکتا ہے، دو نہیں. اگر دو آنا شروع ہو جائے تو انسان ڈبل مائنڈ کہلاتا ہے. اور اللہ رب العزت نے انسان کو اچھا خیال لانے کی طاقت دی ہے، اچھا خیال لا سکتا ہے، اچھا خیال لا سکتا ہے. تو کیا طریقہ ہے کہ اگر نماز کے وقت میں یا ویسے کوئی خیال برا آ جائے اس کو آپ روک نہیں سکتے، اس پہ پکڑ بھی نہیں ہے. ہاں آپ اچھا خیال لا سکتے ہیں، آپ اچھا خیال لائیں گے برا خیال نکل جائے گا. اور اس لیے ایک اور روایت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے ان وسوسوں کو معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے. ان اللہ تجاوز لی عن امتی ما وسوست به صدورہا، کب تک وہ وسوسے معاف ہیں؟ آپ نے فرمایا ما لم نعلم او تکلم، جب تک ان پہ عمل نہ کر لے یا جب تک وہ اپنی زبان سے ادا نہ کرے، اس وقت تک معاف ہیں. چاہے بیٹھے بیٹھے مسجد کے اندر بیٹھ کر، خانہ کعبہ کے پاس بیٹھ کر بھی کتنا برا خیال آ جائے پکڑ نہیں ہے، کیونکہ آیا ہے، لایا نہیں گیا.
انسان کی جو آ رہا ہے اس پہ پکڑ نہیں ہے، لانے پہ پکڑ ہے۔ تو اس لیے آئے ہوئے خیال کو روک بھی نہیں سکتے، آتا ہے تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اس پہ پکڑ بھی نہیں ہے۔ پکڑ کب آئے گی؟ جب ہم اس برے خیال پہ عمل کریں گے یا اس برے خیال پر کسی کے سامنے اس کا تذکرہ کریں گے، بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔